खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम तमसीलों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का 21वां पैगाम है। हम दुनियावी दौलत को अबदी नुक्ता नज़र से इस्तेमाल करने के ताल्लुक से बयान की गई नारास्त मुख्तार की तमसील पर गौर कर रहे हैं और आज इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। यीशु मसीह ने हमें 40 के करीब तमसीलें दी हैं। वो इंजीली बयान में कलम बंद हैं। हर 3 में से एक या 1/3 का ताल्लुक किसी न किसी सूरत में दौलत के साथ है। ये कोई हैरानकुन बात नहीं कि यीशु मसीह की तालीम में दौलत का एक नुमाया अमल दखल हो, क्योंकि हमारी जिंदगियों में इसका बड़ा असरअंगेज किरदार मौजूद है। शुमारियात के मुताबिक हम अपने जागने का ज्यादातर वक्त दौलत के बारे में सोचने पर सर्फ करते हैं कि इसे कैसे हासिल किया जाए, इसे और ज्यादा कैसे हासिल किया जाए, इसे कैसे खर्च किया जाए, इसे कैसे बचाया जाए, इसे कैसे सरमायाकारी में लगाया जाए, इसे कैसे उधार लिया जाए, शुमार किया जाए, बाज दफा ये कि कैसे दे दिया जाए। पैसे, अशिया और असासाजात इस दुनिया के तजुर्बे में इतना बड़ा हिस्सा रखते हैं कि वो हमारी जिंदगियों को अगर मगलूब नहीं कर रहे तो भी दर हकीकत हमारी जिंदगियों के किसी न किसी पहलू पर हावी हैं, इसे महदूद करते हैं और इसका बहुत ज्यादा तयन करते हैं। अगर आप फर्ज कर लें कि आप 85 साल के हैं तो शुमारियात के मुताबिक आपने अपने जागने के वक्त के तकरीबन 50 साल दौलत के बारे में सोचने पर सर्फ कर दिए हैं। ये अज हद ज्यादा है। अफसोस ये है कि शायद दौलत के बारे में वो सारा सोचना अक्लमंदी से मुबर्रा हो। जब पैसों की बात होती है तो हम बहुत बेअक्ल भी साबित हो सकते हैं। हमारा खुदावंद इस तमसील में जो हमारे सामने है 16वें बाब की पहली आयत में दौलत के बारे में हमारे रवैये का रुख तब्दील कर देता है। लूका की इंजील के 16वें बाब की पहली 13 आयत में लिखा है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब यीशु मसीह ने एक माहिर उस्ताद की मानिंद अपनी तमसीलों में कुछ बड़ी हैरत अंगेज बातें शामिल की, और यहाँ हमारे सामने एक और मिसाल मौजूद है। लेकिन यीशु ने बड़े गैर मतवक्के अंदाज में सिखाया, जिनमें जिंदगी के काफी गैर मतवक्के तजुर्बात को इस्तेमाल किया। और उनमें से एक तमसील ये है, आप किसी ऐसे शख्स को लेकर कैसे किसी भी तरह के रूहानी असूल कायम कर सकते हैं जो एक नारास्त मुख्तार की तारीफ कर रहा हो। आप इस तरह की बुरी मिसाल से किसी भी किस्म की अच्छी तालीम कैसे अखज़ कर सकते हैं। असल में यीशु ऐसा करने में बड़ी महारत रखता था। यीशु ने, जैसा कि मैंने कहा, जिंदगी के मुतवक्के और गैर मुतवक्के तजुर्बात से तालीम दी है, और जिंदगी हमें दोनों फराहम करती है, और दोनों तजुर्बात सीखने के लिए अच्छी जगह हो सकते हैं।
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ آدمی ایک ناراست شخص ہے، وہ برا ہے، وہ بدکار ہے، وہ باتیں چھپاتا ہے، وہ آغاز غیر ذمہ داری سے کرتا ہے اور اختتام خیانت پر، اور بعض لوگوں نے یسوع کو ایک برے آدمی کی مثال استعمال کر کے ایک اچھا نکتہ بیان کرنے سے باز رکھنے کی خاطر واقعی بڑی سخت کوشش کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کہانی میں جملوں میں اور باتوں میں کچھ اور طرح کا مفہوم ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اس شخص کو ایک مختلف پیرائے میں ظاہر کیا ہے اور اسے اچھا بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس حقیقت سے ہٹنے کا کہ اسے ایک بے ایمان مختار کہا گیا ہے اور کوئی جواز نہیں، اور ویسے بھی کوئی چھپی ہوئی تفصیلات نہیں پائی جاتی۔ ان باتوں سے زیادہ کچھ موجود نہیں جو کہ اس نے بتا دی ہیں۔ تمثیل میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی پوشیدہ وضاحت نہیں۔ اسے سیدھا یا پیچیدہ بنانے کے لیے کوئی چھپی ہوئی تفصیلات نہیں، اور ہم شاگردوں کے مجمع کی طرح اس وقت حیرت زدہ ہو جاتے ہیں جب مالک اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انجام ہے، لیکن یہی تو اس ساری کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ لکھا ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا، جیسا کہ ہمیں یاد ہے کہ وہ 15ویں باب میں فریسیوں اور فقیہوں سے بات کر رہا تھا، اور اب وہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے، اور ان سے ہم کلام ہوتے ہوئے ہم ایک بشارتی پیغام، بشارتی تمثیلوں سے ہٹ کر، جو کہ ایک طرح سے فریسیوں اور فقیہوں کو توبہ کرنے اور ایمان لانے اور بادشاہی میں داخل ہونے اور خدا کی خوشی میں اپنی خوشی حاصل کرنے کی دعوت دیتی تھیں، اب ان لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو پہلے ہی سے کسی نہ کسی لحاظ سے یسوع کے تابع ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگیاں گزاریں۔ یہ بات ایک روح سے نجات کے پیغام سے شاگردیت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ 16ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ یہ اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ وہ غالباً ایک زمین کا مالک تھا، لیکن غیر حاضر تھا۔ اس کی رہائش کہیں اور تھی۔ اس کا کاشتکاری کا کام تھا یا کھیتی باڑی کا کام، جو کہیں اور اس کے مقرر کردہ اور تنخواہ پر رکھے گئے شخص کے زیر انتظام چل رہا تھا۔ اسے اس مختار کے بارے میں یہ شکایت ملی کہ وہ اس کا مال اڑا رہا ہے۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں۔ آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ کسی اور جگہ پر ہیں، اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ آپ کی جائیداد ضائع کر رہا ہے۔ اس طرح کا مختار، جس کے لیے یونانی لفظ اوئکونوموس آیا ہے، کوئی آزاد شخص ہوتا ہے، نہ کہ کوئی غلام۔ وہ ایک اعلیٰ معاشرتی حیثیت اور خاص ذمہ داری کا حامل ہوتا، اس پر بھروسہ کیا جاتا، کیونکہ اس کے پاس یہ حق تھا کہ اس زرعی کاروبار کے سارے کام کو چلانے کی خاطر اپنے مالک کی جگہ پر فیصلے کر سکے۔ وہ ساری زمین کو سنبھالتا ہے اور وہ فصلوں کو سنبھالتا ہے۔ وہ اپنے امیر مالک کا قائم مقام ہوتا ہوا تمام تر حقوق اور اختیار رکھتے ہوئے جائیداد کا مکمل نگران ہے۔ امیر شخص اس کے بارے میں جاننے کے بعد خود کو بچانے کے لیے فوری قدم اٹھاتا ہے۔ دوسری آیت میں وہ اسے بلا بھیجتا ہے اور اس سے کہتا ہے، لکھا ہے، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ وہ اس قدر دور رہتا ہے کہ اسے کسی بات کا علم نہیں۔ یہ اسے براہ راست نہیں بلکہ کسی اور ذرائع سے اطلاع ملی ہوگی۔ لکھا ہے، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک انتظامی نوکری ہے۔ اگر تو انتظام نہیں سنبھال سکتا تو تو اس نوکری کا اہل نہیں۔ اپنی مختاری کا حساب کتاب دے۔ یہ اس کی نوکری بچانے کے لیے نہیں ہو رہا، ایسی کوئی بات یہاں نہیں۔ اس لیے آیت میں ان باتوں کی ترتیب کو بدل دیا گیا ہے۔ مجھے مختاری واپس کر دے، تو فارغ ہے۔ مختار کوئی بحث، کوئی تکرار نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ وہ اپنا دفاع نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ کچھ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو نوکری سے نکالنے سے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے۔ کیا میں آپ کو کاروبار کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ ایک چھوٹی سی بات، یہ کاروبار کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بد انتظامی کی وجہ سے نکالنے کو ہیں تو وہ آج ہی سے فارغ ہوں گے، وہ اسی وقت برخاست ہوں گے، کیونکہ آپ ان کو اپنی چیزوں کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے وقت نہیں دیں گے۔ اگر کوئی نکالا گیا ہے تو اسے کسی بنا پر باہر کیا گیا ہے۔
اگر آپ کے پاس کسی کو نکالنے کے لیے کوئی جواز ہے، جیسا کہ بدعنوانی، غیر ذمہ داری، غبن وغیرہ، تو اسی روز یہ ہوگا کہ آپ پیسوں کو نکال باہر کریں گے۔ بصورت دیگر اگر وہ وہیں منڈلاتے رہیں گے تو وہ انتقام لینے یا مزید ذاتی فوائد کے لیے اندر رہتے ہوئے اپنے مواقع استعمال کرتے رہیں گے، لیکن مالک اسے کچھ وقت دے دیتا ہے تاکہ وہ اسے رپورٹ دے۔ یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ تیسری آیت میں مختار نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ میں تو نکالا جاؤں گا، میں سڑکوں پر آ جاؤں گا، میں غربت کی راہ پر چل پڑوں گا، میں مشکل میں پڑ جاؤں گا، کوئی نوکری، کوئی پیسہ، کوئی گھر نہیں ہوگا۔ وہ وہیں اس املاک میں رہائش رکھتا تھا اور بلا شبہ اس کے رہنے کے واسطے جگہ دی گئی تھی۔ اگر وہ یہ جگہ چھوڑتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور اس کا واقعتاً کوئی اچھا مستقبل نہیں۔ اسے صرف اسی لیے نکالا گیا تھا کیونکہ وہ غیر ذمہ دار تھا۔ وہ اسی رہن سہن کو قائم رکھنا چاہتا ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ منصب، حیثیت، اختیار چاہتا ہے۔ وہ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جن کے ساتھ آپ صرف تب میل جول رکھ سکتے ہیں جب آپ کی حیثیت بھی ویسی ہی ہو۔ پھر جب وہ مستقبل پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے پاس زیادہ امید نہیں۔ میں کیا کروں؟ ویسے لوکا کو یہ سوال اچھا لگتا ہے۔ وہ 3 باب کی 10ویں اور 14ویں آیت میں، 12ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں، اور پھر اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 37ویں آیت میں یہی بات استعمال کرتا ہے۔ یہ محض ایک طرح سے آپ کو ایک خود کلامی کی بات سے آگاہ کرتا ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں گہری سوچ میں پڑتا جا رہا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے طے شدہ بات ہے۔ پھر لکھا ہے مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی۔ اب جو جسمانی کاموں میں سے مشکل کام ہے وہ کھدائی کا کام ہے۔ وہ ایک دفتری نوکری کرنے والا شخص ہے۔ ایسا کام نہ صرف مشکل ہے بلکہ یہ اس کے اپنے خیال میں اس کی حیثیت سے کم تر ہے۔ یہ ایک ادنا کام ہے۔ دیکھیے، کھدائی کے کام ہمیشہ مل جاتے ہیں، ہمیشہ، جو کہ نچلے درجے کے کام ہیں، لیکن اس میں اس کے لیے زور نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ گندے نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف وہ بھیک نہیں مانگ سکتا۔ وہ کہتا ہے، لکھا ہے، بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کھدائی کرنے سے شرماتا ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، میں سمجھ گیا کہ کیا کروں۔ یہاں یونانی میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اسے اچانک ہی ایک ذہین ترکیب سوجتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لکھا ہے تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ میرے پاس کچھ جگہیں ہوں گی جہاں میں جا سکوں گا۔ میں یہ کر سکتا ہوں۔ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ، اسے رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، اسے نوکری چاہیے، اسے خوراک چاہیے، اسے آمدنی چاہیے، اسے حیثیت کی ضرورت ہے۔ سو اس کے ذہن میں ایک بڑی زبردست ترکیب آتی ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا۔ یہ ہے اس کا خیال۔ وہ تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کو ہے جو اس کے مالک کے مقروض ہیں۔ قرض ایک طرح سے اکثر فصل کی کٹائی کے وقت چکایا جاتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ایک زرعی علاقے میں آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے حصے میں کسی کے لیے زیتون کا تیل یا اناج یا کوئی بھی اور چیز واجب الادا ہوتی ہے تو آپ تب واپس کرتے ہیں جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے۔ لہٰذا ان قرضوں کی ادائیگی کا حساب بے باک ہونا فصل کی کٹائی کا منتظر تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا اچھا خیال ہے۔ میں ان قرض داروں میں سے ہر ایک کے پاس باری باری جاؤں گا اور ان کی قرض کی رقم کو بڑی حد تک کم کرنے کا معاملہ طے کروں گا۔ واہ واہ، وہ سب میرے احسان مند ہوں گے۔ آپ غور کریں کہ یہودی معاشرے میں عدل بدل کا کام بہت اہم ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص آپ کے لیے کچھ کرتا تو پھر آپ بھی اس کے لیے کچھ کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا تو پھر آپ بھی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ اگر کوئی آپ کے لیے ضیافت کرتا تو پھر آپ بھی ان کے لیے ضیافت فراہم کرتے۔ وہ معاشرہ ایسے ہی چلتا تھا۔ اور اگر کوئی آپ کے لیے کوئی بڑا کام کرتا تو پھر آپ کی طرف سے ان کی ایک بڑی مدد
वाजिब होती थी। बहरहाल उसने अपने मालिक के वसाइल जाया कर दिए थे और अब वो उसे हथियाने को है। उसे वाकया ही में कोई रंज नहीं, वो खुद का इंतहाई दिफा करता है। कुर्राए अर्ज पर अब सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी उसे परवाह है, और ये वो खुद है। वो दुनिया के एक आम इंसान जैसा है। वो अपना काम ईमानदारी से या गैर ईमानदारी से किसी भी तरह से करेगा जैसे वो उसे करना चाहता है। लिहाजा वो हर एक को बुलावा भेजता है, और यहाँ पर जो मफहूम है वो ये है कि हर एक को बारी बारी बुलाता है। वो इन कर्जदारों को शामिल करता है। आपको पहले वाले दूसरे वाले की वजाहत दी गई है, लेकिन वो महज इस बात को पेश कर रहे हैं जो कहानी सुनने वाले के जहन में चल रही होगी कि उन दोनों की तरह और लोगों की एक तवील फहरिस्त होगी। चाहे कितने ही कर्जदार हों, वो फहरिस्त के सारे लोगों से मिलेगा। वो मुआहिदे की कागजी कार्रवाई निकालेंगे और वो सारे के सारे कर्जे पर दोबारा से बात करेगा। आखिर को मालिक उसके साथ इससे ज्यादा क्या कर सकता है जो उसने पहले ही से तय कर दिया है। उसने तो उसे निकाल दिया है। चुनाचे 5वीं आयत में लिखा है, तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है? अपनी तफसीलात का, मुआहिदों का, कर्ज की असल मिकदार का जरा जायजा तो ले। उसके साथ साहिब हैसियत लोग मेज पर बैठते हैं और ये पहले वाला कहता है कि 100 मन तेल, ये कितना होगा? इसकी अंदाजन कीमत 1000 दिनार के बराबर होगी, और 1000 दिनार 3 सालों से जायद अरसे की मजदूरी होती है। ये एक बड़ा कर्ज था। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। इस पर दस्तखत कर, मैं भी दस्तखत करूंगा। हमारा एक नया मुआहिदा होगा। उसे दस्तखत की बहुत जल्दी है। जल्दी से बैठ जा, इससे पहले कि जहन कहीं तब्दील हो जाए, इससे पहले कि किसी तरह का डर पैदा हो जाए। मुजरिम, बदमाश, बिगड़े हुए लोग हमेशा किसी जल्दी में होते हैं। क्या वो हमेशा ऐसा नहीं करते? फिर वो दूसरे शख्स के पास जाता है। 7वीं आयत में लिखा है, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। ये बड़ी मिकदार की कटौतियां हैं। इस तरह के मामलात उन सूरतों में किए जाते थे जहां मौसम फसल को खराब कर देता, या गंदम को टिड्डियों की वबा नुकसान पहुंचाती, या फिर अगर कीमतों में बाकायदा तब्दीलियां रूनुमा होती। बाज़-औक़ात कर्जा जात को नए सिरे से तरतीब दी जाती क्योंकि मुश्किलात ने तब्दीली पैदा कर दी होती। लेकिन यहाँ पर कोई बैरूनी मुश्किल हायल न थी। ये सब कुछ एक ऐसा शख्स कर रहा था जो अपने लिए मामलात को निपटा रहा था। लेकिन ये सब लोग दस्तखत करने के लिए तैयार थे, और बिलाशुबा हर कोई ये समझ रहा था कि मालिक ने इस शख्स को ऐसा करने के लिए कहा होगा, और ये कि वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था। वो तो हमेशा से अपने मालिक की जगह पर काम करता था। उन्हें इल्म ना था कि उसे निकाला जा चुका है, लिहाजा वो सब के सब मुआहिदा कर गुजरते हैं। लेकिन उसने महज अपने मालिक की दौलत में खुर्द बुर्द की है। उसने उसे जाया किया था, और अब उसने इसमें से कुछ यूं गबन किया कि इसमें कटौतियां कर दीं। ये पैगाम अभी। और फिर 8वीं आयत में चौंका देने वाली बात होती है। लिखा है, मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की। आप एक कदम पीछे हटते हुए कहेंगे, ये क्या? अब तक तो हम इस मालिक के साथ कुछ न कुछ हमदर्दी रखते थे। मेरा मतलब ये है कि वो एक बेचारा मजलूम लग रहा था, लेकिन ये जो कुछ किया गया काफी अजीब बात है। लेकिन आपको और गहरी नजर से देखना पड़ेगा। मालिक ने उसकी नुकसान करने वाले के तौर पर तारीफ नहीं की। उसने उसके गैर जिम्मेदार होने पर तारीफ नहीं की। उसने उसके चोर होने के लिए उसकी तारीफ नहीं की। उसने उसकी तारीफ इसलिए की क्योंकि उसने होशियारी दिखाई थी। मालिक कहता है, तू एक होशियार शख्स है। वाह, तेरी होशियारी मुतासिर कुन है। वो उसके गैर जिम्मेदार होने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चालाकी के लिए उसको आफरीन कहता है। बहरहाल उसने चालाकी से काम लिया था। यहाँ यूनानी के मुताबिक उसने दूरंदेशी से काम लिया। उसने अपने फायदे के लिए काम किया। उसने इस मौके को ध्यान से फायदे के लिए इस्तेमाल किया जो कि उसे मिल गया था। उसने सूरत हाल का फायदा उठाया। उसने अपने फवाइद की खातिर उन तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया जो उसके दायरा इख्तियार में थे। ये उसने कैसे किया? वो कर्जों को कम कर देता है।
بات بڑی واضح ہے کہ ایسا نہیں، ایک عام گنہگار، اپنے آپ کو بچانے والا، باتیں چھپانے والا، ترکیبیں لڑانے والا کاروباری شخص ایک بڑے چالاک اور ہوشیار طریقے سے خود اپنے لیے ہونے والے فائدے کی خاطر کام کرتا ہے اور اپنے مستقبل جسے وہ محفوظ کرنا چاہتا ہے اس کی خاطر اپنے زیر انتظام وسائل کو عیاری سے استعمال کرتا ہے۔ یہ بڑی متاثر کن بات ہے، چالاکی کی بات ہے۔ پھر یسوع ایک سادہ سا نقطہ اٹھاتا ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ گنہگار لوگ مقدسین سے کہیں زیادہ ہوشیار ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو وہ بتا رہا ہے۔ اس زمانے کے فرزند، اس جہان کے لوگ، تاریکی کی اس بادشاہی کے ناراست لوگ، وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی میں نہیں، جو اس فنا ہوتی ہوئی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے زیادہ ہوشیار ہیں۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ اپنے دنیاوی، عارضی، زمینی مستقبل کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہی سب کچھ ہے اور وہ ایسا کرنے میں بہت کامیاب ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی نہ کسی طرح محض سرمایہ کاری کی دنیا پر ہی غور کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہی ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ وہ تمام طور طریقے، ساری کی ساری مصلحتیں، ساری چالاکیاں، وہ سارے ہیر پھیر جو لوگ کر گزرتے ہیں، لوگوں کے پاس آنے والے کل کے لیے دولت بنانے کی خاطر ہر شعبے میں ذہانت اور چالاکی اور عیاری اور ہوشیاری اور بعض اوقات غبن اور بدعنوانی کی ترکیبیں نظر آتی ہیں۔ اپنے آنے والے کل کا خیال رکھیں۔ ہم اپنے اوپر یہ بات متواتر مسلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم ہر وقت اس قسم کی تشہیر کا موضوع بنتے ہیں۔ اپنے مستقبل کا دھیان رکھیں، اپنے آنے والے کل کا خیال کریں اور آپ اپنی زندگی میں بڑھیں اور آپ جئیں اور آپ جمع کریں اور پھر 60 یا 65 سال کی عمر میں آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1 یا 2 سال میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا افسوسناک معاملہ ہے۔ اتنے سال آپ مستقبل کے لیے جمع کرتے رہے اور جب آپ اس وقت میں داخل ہوتے ہیں تو 1 سال یا شاید آپ 3 سال جئیں یا شاید آپ 5 سال اس سے لطف اٹھائیں گے اور پھر آپ 70 سال کے ہو جائیں گے اور تب آپ اس طرح سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے جس طرح سے آپ کی نظر ہوا کرتی تھی اور آپ اس طرح سننے سے بھی رہ جاتے ہیں جیسے آپ سنا کرتے تھے اور آپ کسی چیز کا ذائقہ نہیں حاصل کر پاتے اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ شاید آپ اپنے خوابوں کی گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن آپ کا لائسنس آپ سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ لمبے سفر پر جانے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ آپ تھک جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کس چیز کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ اس دنیا کے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ سب کر گزرتے ہیں، ہر طرح کی ترکیب اور ہوشیاری کو جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے بروئے کار لاتے ہوئے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آخر میں جو تھوڑا وقت ملے گا وہ آرام دہ ہو اور ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ یہ بڑا حیران کن ہے، یعنی وہ جد و جہد، افرادی قوت، گھنٹے، دولت، ان سب کو اس کام میں صرف کرتے ہیں۔ وہ کہیں زیادہ چالاک ہیں۔ یہاں پر وہ یونانی میں جو لفظ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے سوچ بچار کرنے والا، سمجھدار، محتاط، یعنی اپنی ہی طرح کی قسم، انسانوں، اپنے ہم جنسوں، اپنے ہی لوگوں کے جیسا ہوتے ہوئے ایسا کرنا۔ جب بات اس زمانے میں انسانوں کی زندگی کی آتی ہے اس دنیا میں تو وہ اپنے ہی مختصر سے کل کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حیران کن حد تک نور کے فرزندوں سے زیادہ چالاک لوگ ہیں۔ یہاں نور کے فرزند ایمانداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مزید حوالہ جات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل کا 12واں باب اس کی 36ویں آیت، افسیوں کا خط اس کا 5واں باب 8ویں آیت اور پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5واں باب 5ویں آیت۔ ہم مالی وسائل، دولت اور املاک کو استعمال کرنے میں کتنے دانش مند ہیں کہ اپنے اس مستقبل کو محفوظ بنا سکیں جو کہ محض چند سالوں پر مبنی نہیں ہے۔ یہ پیغام کل بھی بہرحال کہانی ختم ہو گئی ہے اور اب آتی ہے اطلاق کی باری۔ یسوع ہمیں 3 اسباق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
3 असबाक, एक का ताल्लुक दूसरों से है, एक का ताल्लुक हम से है और एक का ताल्लुक खुदा से है। ये सब का अहाता करता है। सबसे पहले 9वीं आयत देखें। यहाँ पर लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ। पहली बात, दौलत और हमारा दूसरों के लिए रवैया। दौलत और दूसरों के लिए हमारा रवैया ठीक है। लिखा है, नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। अपनी दौलत लें और ऐसा करके देखें, दोस्त बनाएं, साथी बनाएं। बहुत से लोग जमीनी दोस्त बनाने की खातिर अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि आसमानी दोस्त हासिल करने के लिए अपनी दौलत को इस्तेमाल करें। अपनी दौलत को वाकई ऐसे दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल में लाएं जो आपके अब्दी घर में आपका इस्तकबाल करेंगे। वो जलाल के दहाने पर खड़े होंगे जब आप वहां पहुंचेंगे, ताकि आपसे बगलगीर हो सकें, क्योंकि खुशखबरी की खिदमत और बादशाहत की वुसअत में आपके वसीले से उन्होंने सुना और वो ईमान ले आए, और वो वहां हैं। अगर एक दुनियावी बातें छुपाने वाला, अय्यार, चालाक, तरकीबकार शख्स उन वसाइल के साथ जो उसे मुयस्सर हैं वो करता है जो उसे करने की जरूरत है, ताकि अपना कलील आर्जी मुस्तकबिल महफूज बना सके, तो फिर आप लोगों को जिनका एक अबदी मुस्तकबिल मौजूद है, किस कदर ज्यादा अपने वसाइल को बरूए कार लाना है, ताकि उसके लिए मंसूबा बंदी कर सकें और इस बात की यकीन दहानी कर सकें कि वहां हो तो तमाम तर मुमकिना अजर को भरपूर तौर पर हासिल करें। फिर ये कि दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। ये बड़ी दिलचस्प बात है। नारास्ती की दौलत से, पैसों, अमलाक, दौलत के लिए एक कदीम अरामी लफ्ज मामोनास है और ये नारास्त है। नारास्ती की दौलत, ये आगे 11वीं आयत में भी यूं ही कहलाया है। ये इस रूह से नारास्त है क्योंकि ये इस नारास्त फना होती हुई दुनिया से ताल्लुक रखती है। 9वीं आयत में लिखा है, ताकि जब वो जाती रहे, जब आपका दौलत से नबुर्द आजमा होने का वक्त खत्म हो जाता है तो ये खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ यहीं के लिए है। ये सिर्फ इस गिरे हुए निजाम का हिस्सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हमने लूका की इंजील के 12वें बाब में देखा कि आपके पास वाफिर फसल है और आप बड़े खत्ते और बड़े बड़े खत्ते और बड़े बड़े ज़खायर बना लेते हैं और उन बड़े बड़े ज़खायर में और ज्यादा माल भर लेते हैं। एक दिन आएगा जब आपकी जान तलब कर ली जाएगी और वो सामान आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। सवाल ये है कि आप उस मुस्तकबिल की खातिर क्या कर रहे हैं जो हमेशा तक रहेगा। ये हैरानगी की बात है कि दौलत, नारास्त दौलत, इस गुनाह में गिरे हुए जहान का साजो सामान यूं इस्तेमाल हो सकता है कि एक आसमानी अजर पैदा किया जा सके। दौलत इसी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। ये इसी दुनिया से मुतालिक है। तमाम मादी अशिया इस दुनिया की हैं और वो सब खत्म हो जाएंगी और दौलत खत्म हो जाएगी। और ये बात सच है कि आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन आप इसका फल मुस्तकबिल में की जाने वाली खुशखबरी की खिदमत में भेज सकते हैं। ये खुदा की तरफ से हम सब के लिए एक शानदार और पुरफजल नेमत है। आप अपनी दौलत ऐसे दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसमानी मस्कनों, अबदी मस्कनों में कबूल करेंगे। हमारे मसीहियों की बुनियाद यही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पैसे को, दौलत को, साजो सामान को जो खुदा ने हमें दिया है लें और इस कदर अहमक हों कि इस सब को महज आर्जी जिंदगी के चंद सालों को पुरलुत्फ बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें, जहां इसे ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमेशा कायम रहेगा। अपनी दौलत को अबदी मकासद की खातिर इस्तेमाल करें। वो सब लोग आपका आसमान पर इस्तकबाल करेंगे और आप तब तक ये नहीं जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जब तक आप वहां ना पहुंच जाएं। वो लोग जिन तक इस सूरत में खुशखबरी पहुंची क्योंकि आपने हदिये दिए थे। उस आखिरी दिन जब आपकी जिंदगी का खात्मा होता है, आपकी दौलत बेकार हो जाती है। आप हमेशा के लिए अपनी दौलत से अलहदा कर दिए जाते हैं। आप आसमान पर जाएंगे और ये दरियाफ्त करेंगे कि क्या इसमें कुछ भी ऐसे अजीजों को हासिल करने की खातिर इस्तेमाल हुई थी जो आपका इस्तकबाल करने के लिए वहां होंगे जब आप वहां पहुंचेंगे। ए अजीजों, अपने पैसों को अबदी मकासद के लिए इस्तेमाल करें।
جبکہ آپ زندہ ہیں تو ان خدمتوں، خوشخبری پھیلانے والی ان خدمتوں، ان کلیسیائی خدمتوں کی مالی مدد کریں جنہیں آپ جانتے ہیں اور جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے بے انتہا ذخیرہ اندوزی گناہ کی بات ہے، ضائع کرنے کی بات ہے، اور یہ ہماری ابدی برکت کو لوٹ لیتی ہے۔ آپ خداوند کو دیتے ہیں، جیسا کہ لوکا کی انجیل کے 6 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے۔ نہ صرف یہاں بلکہ کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابدیت میں بھی، اور آپ اس کے پھل سے ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیشہ لطف اٹھاتے رہیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے، دولت اور آپ کا دوسروں کے لیے رویہ، ایسی خوشخبری کی خدمت میں سرمایہ کاری کریں جو دوسروں کو مسیح کے لیے جیت رہی ہو اور بادشاہی کو وسعت دیتی ہو۔ دوسری بات، دولت اور ہمارا اپنے بارے میں رویہ، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ ہم اپنے لیے اپنے رویے پر غور کریں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت میں بھی دیانت دار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک از خود ظاہری بات ہے، آپ کو اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک کہاوت ہے، عیاں بات ہے۔ سچ یہ ہے کہ حالات وفاداری کا تعین نہیں کرتے بلکہ کردار کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اگر میرے پاس اور ہوتا تو میں زیادہ دے دیتا۔ نہیں، آپ ایسا نہ کرتے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے۔ وہ بیوہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے سب کچھ دے دیا۔ وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس بات کا حالات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ آسمان کے بارے میں نقطۂ نظر اور زمین کے بارے میں نقطۂ نظر کی بات ہے۔ یہ وہ نقطۂ نظر ہے جو آپ کے دل کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ یہ پیغام دولت کو آسمانی نقطۂ نظر سے دیکھنے کا کبھی بھی اس بات سے تعلق نہیں کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے۔ یہ ایمانداری اور روحانی کردار کا معاملہ ہے۔ اگر آپ ابدیت میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ایسا کر گزریں گے، اگر نہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کا خزانہ وہاں جائے گا جہاں آپ کا دل ہے، چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہے یا بہت۔ عین ابھی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ دیانتدار ہیں یا دیانتدار نہیں ہیں؟ اگر آپ بہت تھوڑے میں دیانتدار ہیں، اب یہ زوردار زبان کا استعمال ہے کہ محض تھوڑے میں نہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے میں، تو پھر آپ بہت زیادہ میں بھی دیانتدار ہوں گے۔ اور اگر آپ بہت تھوڑے میں ناراست ہیں، اگر آپ تھوڑے میں جو آپ کے پاس ہے گناہ کرتے ہیں، تو آپ زیادہ میں گناہ کریں گے، کیونکہ آپ کا دل ایسا ہے۔ آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ عین ابھی آپ کیسے ہیں؟ یہ نہیں کہ تب جب آپ کے پاس وافر ہوگا، بلکہ عین ابھی آپ کس طرح کے ہیں۔ اگر آپ خود میں مگن ہیں، آپ مادیت پرست ہیں، اگر آپ غیر ذمہ دار ہیں، اگر آپ ان تھوڑی چیزوں میں جو آپ کے پاس ہیں ایسے شخص ہیں، تو اگر آپ کے پاس زیادہ بھی ہوتا تو آپ ایسے ہی رہتے۔ آپ آسمان کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں، آپ بادشاہی کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں۔ اسے ایک اور رخ سے دیکھنے کے لیے 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے نقطۂ نظر کی روح سے اپنی دولت کے ساتھ جو کرتے ہیں، نہ صرف وہ دیانتداری یا ناراستی کی علامت ہے بلکہ یہ آپ کے ابدی اجر پر بھی اثرات چھوڑتا ہے۔ یہی بات 11ویں آیت بتا رہی ہے۔ 11ویں آیت جو بات بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں دیانتدار نہیں ہیں کہ آپ اپنی ناراست دولت کو کس طرح سے استعمال میں لائیں، تو پھر کون آپ کو حقیقی خزانے سونپے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس بات کے لیے آپ کو اجر ملے گا؟ اگر آپ کا جاگتے ہوئے زیادہ وقت پیسوں کے بارے میں سوچتے گزرتا ہے تو یہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنی دولت نجات کے کام میں خرچ نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو مستقبل میں مفلس بنا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے موقع کو گنوا دیا اور ضائع کر دیا ہے، یعنی کہ اپنی مختاری کو، تو کیا خدا آپ کو ابدیت میں اجر بخشے گا؟ آپ اپنے لیے بے انتہا کباڑ اور جواہرات
और आसाइशों का सुकून और ज़मीनी अमलाक खरीद सकते हैं, जो सब खोखली, फना होने वाली आर्जी अशिया हैं जो कि जल जाती हैं। और जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो क्या आप तवक्को करते हैं कि वो आपको हकीकी खजाने, हकीकत की चीज़ें, वो अबदी अजर दे देगा जो कि उनको मिलता है जो दयानतदार लोग हैं। 12वीं आयत में एक और ज़बरदस्त बात है, लिखा है, और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे। वाह, ये दयानतदारी के मामले से शुरू होता है, फिर ये अमूमी हालत में दयानतदारी के मामले से यानी महज थोड़े और ज़्यादा में दयानतदार होने से बढ़ता हुआ पैसों की दयानतदारी के इस्तेमाल की तरफ जाता है, और अब ये उस हकीकत की तरफ बढ़ता है कि पैसा असल में आपका है ही नहीं, ये है मुख्तारी। आप जो समझते हैं कि ये आपका है, वो तो आपका है ही नहीं, ये किसी और का है। किसका? खुदा का है। आप तो एक मुख्तार हैं, आप तमसील में मौजूद मुख्तार की मानिंद हैं। जो आपके पास है, आप उसके मालिक नहीं हैं, ये सब खुदा का है। हज्जी नबी की किताब के 2 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है, रब्बुल अफवाज फरमाता है। फिर ज़बूर 104 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, ज़मीन तेरी मखलूकात से मामूर है, खुदा है जो सब चीज़ों का मालिक है, पहाड़ियों के तमाम चौपायों का, सब चीज़ों का। कलाम मुकद्दस इस बात पर बड़ा वाज़े है, मेरे पास सिर्फ मुख्तारी है, जो कुछ भी मेरे पास है वो मुझे खुदा की तरफ से मुख्तारी के लिए दिया गया है। इस जहान के फर्जंदों से ये तवक्को की जाती है कि वो अय्याशी में इस्तेहसाल करने, खुद गर्जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खुले खर्च करने, ज़ाया करने में ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तवक्को की जाती है कि वो होशियार, चालाक और अय्यार होंगे और वो मुजरिम होंगे। इन सब बातों का ताल्लुक इस बात से है कि जिस कदर मुमकिन हो वो हासिल कर लिया जाए, उस सब को यहाँ अपनी मनपसंद जिंदगी जीने के लिए छिपा कर रख लिया जाए। हम उन लोगों से ये तवक्को रख सकते हैं जिनके यहाँ किसी शख्स के लिए कोई जवाबदेही नहीं होती। वो समझते हैं कि ये सब उनका है, उन्होंने उसके लिए जिद्दोजहद की है, ये उनका ही है। और क्या आप जानते हैं कि ये उन्हीं का है और ये उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मसीही लोगों के मामले में ये सब हमारा नहीं है। वो सब कुछ जो हमारे पास है हमें मुख्तारी में बख्शा गया है, ये खुदा का है और वो चाहता है कि हम उसे, उस सब कुछ को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ये ऐसे ही है जैसे मत्ती की इंजील के 25वें बाब में मौजूद तमसील में है, जहां एक शख्स अपने तमाम नौकरों को कुछ रकम सुपुर्द कर देता है और वापस आता है ताकि ये देखे कि उन्होंने उसके साथ क्या कुछ किया जो उसने भरोसा करते हुए उन्हें सौंपा था। जो कुछ भी आपके पास है आप उसके मुख्तार हैं, सिर्फ उस पैसे के नहीं जो आप खुदा को देते हैं, महज उसके नहीं जो आप कलीसिया में देते हैं। जो कुछ भी आपके पास है खुदा का है, ये सब उसके जलाल की खातिर इस्तेमाल होना चाहिए, सब का सब, हत्ता कि आपका खाना और पीना खुदा के जलाल के लिए हो। और अगर आप अपनी इस दौलत को इस्तेमाल करने में गुनाह कर रहे हैं तो फिर कौन आपको हकीकी खजाने सौंपेगा? आप अपना अजर खो देंगे। अगर आप उस चीज को जो खुदा की है इस्तेमाल करने में दयानतदार नहीं हैं तो फिर कौन आपको वो देगा जो आपका है? और ये इस बात को कहने का एक और तरीका है कि आप अपना अजर भी खो देंगे, आप धोखा खा जाएंगे। आप जिसकी तवक्को करते हैं वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं कहता हूं कि हम सब आसमान पर होंगे, लेकिन हम सबको एक ही जैसी इस्तकबालिया मजलिस नहीं मिलेगी और ना ही हम सबको एक जैसा अजर मिलेगा। एक शख्सी मामला है। खुद अपने दिल पर नजर डालें कि आप इस मामले में कितने दयानतदार हैं, यानी किस तरह आप अपने पैसों को इस्तेमाल करते हैं, ये समझते हुए कि इस बात के असरात आपके अब्दी अजर पर मुरतब होंगे। 11वीं आयत के मुताबिक हकीकी खजानों और हकीकी चीजों पर अगर आप उसमें दयानतदार नहीं हैं तो फिर आप उस चीज को खो बैठेंगे जो वाकई अब्दियत में आपको मिल सकती थी। इस कालमनाक पहलू ये है कि आप जितना उसको जो खुदा का है अपने ऊपर और बेकार ज़मीनी चीज़ों के ऊपर ज़ाया करते हैं, जितना ज़्यादा यहाँ जमा करते हैं तो उतना ही कम आपके पास अब्दियत में होगा। हकीकी खजाने वहाँ पाए जाते हैं। आप जो असल में चाहते हैं कि आपको मिले
یہ وہ خزانہ ہے جو خدا ان لوگوں کو دیتا ہے جو دولت کے دیانتدار مختار رہے ہوں گے۔ لازم ہے کہ آپ دوسرا کرنتھیوں اس کے 4 باب کی 18ویں آیت کے نقطۂ نظر کے حامل ہوں، جہاں لکھا ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آئیے اب آخری بات پر غور کرتے ہیں۔ ہم نے دولت اور دوسروں کے لیے اپنے رویے کے تعلق سے، دولت اور خود کے لیے اپنے رویے کے تعلق سے دیکھا ہے، اور اب دولت اور خدا کے لیے اپنے رویے کے تعلق سے دیکھیں گے، جس کے لیے ہم 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ سب بہت واضح ہے، بآسانی قابل فہم ہے۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے جس کے لیے یونانی لفظ ڈول آیا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پابندی کی غلامی۔ ہم یہاں غلامی کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ساری زندگی کی جانے والی بات ہوتی ہے۔ ہم فرمانبرداری کے کبھی کبھار کیے جانے والے کام کی بات نہیں کر رہے۔ ہم کسی جز وقتی نوکری کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ ہم کسی 8 گھنٹوں کے کام کی بات نہیں کر رہے۔ ہم ایک خریدے گئے غلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایک ایسے مالک کی ملکیت ہے جس کے پاس اس غلام کا واحد اور مکمل اختیار ہے، اور وہ غلام اس طرح کا تعلق کسی بھی اور شخص کے ساتھ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ غلام اپنے آقا کے استعمال کا ایک آلہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے پاس کوئی وقت نہ ہوتا تھا جو اس کا اپنا ہوتا، اس کے پاس کوئی اپنی چیز نہ ہوتی جو کہ اس کے مالک کی نہ ہوتی، اس کی زندگی میں ایسی کوئی نقل و حرکت نہ ہوتی جو اس کے مالک کے تابع نہ ہوتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ معاشروں میں ادھر ادھر نوکری کر سکتے ہیں، لیکن غلامی میں نہیں۔ ایک ہی ذمہ داری، کل وقتی نوکری، اصل میں غلامی کی حقیقت تھی۔ یہ بات تو عیاں ہے کہ آپ خدا اور دولت یعنی امارات، املاک، پیسوں وغیرہ دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک سے نفرت کریں گے اور دوسرے سے محبت رکھیں گے، ایک سے جڑے رہیں گے اور دوسرے کو ناچیز جانیں گے۔ اپنا فیصلہ کر لیں، یا تو آپ خدا کی خدمت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دولت لیں گے اور اسے اس کام میں لگائیں گے جو خدا کو جلال دیتا ہے، یا پھر آپ دولت کی خدمت کریں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے لیں گے اور اسے اس چیز کے لیے استعمال کریں گے جو آپ یہیں اس زندگی میں چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ تقاضے جن میں کشمکش پائی جاتی ہے وہ متضاد قسم کے جذبات اور رویوں کو پیدا کریں گے۔ اگر آپ اپنی دولت کو خود پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے پیغامات کو پسند نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنی دولت کو اس جہان میں بافرات استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہیں پر اپنی دولت کا انبار لگانا اور اپنی عارضی زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کے پیغامات پسند نہیں آئیں گے۔ آپ میں سے بعض پہلے سے ہی اس حلقے میں موجود ہیں، کیونکہ یہ بات آپ کو موزون نہیں لگتی، آپ کو اس طرح کا ڈراوا پسند نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر تو آپ دولت کی اپنے مالک کے طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سننا پسند نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ حوالہ جات پسند نہیں آئیں گے۔ متضاد ضرورتیں آپ کو غضبناک کر دیں گی اور وہ آپ کے دل میں بغض پیدا کریں گی اور غصہ اور کڑواہٹ لائیں گی، کیونکہ آپ ان دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جان کیلون نے کہا تھا کہ جس دل پر دولت حکمرانی سنبھال لیتی ہے اس دل پر خدا کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ دولت کا ملکیت میں ہونا خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں مختاری کے واسطے دی جاتی ہے، اور اس لیے کہ اپنے کردار کو اور دوسروں کے لیے خوشخبری کے واسطے اپنی فکر مندی کو اور اچھے مختار ہونے کے لیے اپنی خواہش کو ظاہر کریں اور ایک ابدی اجر حاصل کریں اور اپنے خداوند کے لیے مقبول ہوں۔ خدا کی اپنی دولت سے تعظیم کرنے کا انتخاب کرنا یہ کہنے کے مترادف ہے کہ زمینی دولت میرا مالک نہیں ہے۔ خدا کی اپنی دولت سے تعظیم کرنے کا انتخاب کرنا یہ کہنے کے مترادف ہے کہ میں اس مختاری کو لینا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ خدا کا ہے اسے اس کے جلال کے لیے استعمال کروں۔ لہٰذا دولت ایک امتحان ہے۔
آپ کے دوسروں کے بارے میں رویے کا امتحان ہے کہ آپ واقعی اسے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے فراہم کر رہے ہیں جو ابدیت تک کے لیے ساتھی بن سکتے ہیں۔ کیا آپ واقعی دیانتدار ہیں؟ کیا ہم اس سب کے ساتھ دیانتدار ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں، تاکہ اسے خدا کو تعظیم دینے کے واسطے استعمال کر سکیں؟ کیا آپ سچ میں خداوند کے خادم ہیں اور صرف اسی ہی کی فرما برداری کرتے ہیں؟ بہرحال اس کہانی کا آخر ہی اس کا نقطہ کمال ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ دولت سے محبت کرنے والے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ دولت سے پیار کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ سب معاملہ دولت سے محبت کا ہے۔ انہیں اس کا علم ہو گیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔